درود بر محمد اور آل محمد۔ پھر بھی اپنی زبانوں کو معطر کر لیں آل محمد کے درود سے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدى بالصخور میدان ارضہ لا ریب صلوات۔ والصلاة والسلام علی سیدتی و مولاتی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات۔ نبی علیہ السلام کی شہزادی طیبہ طاہرہ مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ کے چند القاب پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ اگر ایک ایک لفظ کی شرح کر دی جائے سمندر ہے، ایک ایک لفظ کی شرح کر جائے زمینوں کے کاغذ ختم ہو جائیں، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے، درختوں کے قلم ختم ہو جائیں، جن و انس کی عقلیں زائل ہو جائیں، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ نبی کی بیٹی کے القاب پڑھ رہا ہوں۔ التی ہے ام السبتین، اسی کی شرح دیکھیں، یہ کون شہزادی ہے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ انبیاء جنت میں رعایا ہے، جنت میں رعایا ہے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کی یہ ماں ہے۔ یعنی ایک ایک لفظ میں سمندر ہے، اسی پہ آدمی کھڑا ہو جائے کئی عشر انسان پڑھ لے گا۔ یہ کس کی ماں ہے؟ التی ہے ام السبتین واکبر ہو جج اللہ علی الخافقین، سب سے جو بڑی حجت ہے، پوری کائنات میں سب سے بڑی حجت نبی کی بیٹی ہے، کیونکہ 11ویں اور 12ویں امام کے قول موجود ہیں۔ ان جدتی فاطمہ حجت اللہ علینا ونحن حجج اللہ علی خلقہ۔ یہ مخلوق جو ہے، یہ کائنات، اگر اس کا وجود ہے تو آئمہ کی وجہ سے ہے، اور آئمہ کا وجود ہے تو سیدہ کی وجہ سے ہے۔ دیکھیں نہج بلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، میں ہمیشہ یہ عرض کرتا رہتا ہوں، قرآن مجید میں کوئی آیت نہیں اور کسی نبی کے کوئی یا معصوم کا فرمان نہیں کہ آل محمد کے ذکر پہ ایسے ایسے سر ہلاؤ، بلکہ میں نہج بلاغہ سے پڑھتا ہوں، ما ازمر احد شیئا الا ظہر فی فلتات لسانہ و صفات وجہہ۔ تو مولا فرماتے ہیں، امیر المومنین نہج بلاغہ میں یہ میرے ہاتھ میں ہے، مولا فرماتے ہیں کہ جب ہمارا آپ ذکر کرتے ہیں نا، ہمارے موالی کے اندر جتنی بھی محبت ہوتی ہے، اس کا ہزار یا اس کی زبان کی نوک سے ہوتا ہے یا اس کے چہروں سے ایسے ایسے کرنے سے نہیں ہوتا۔ توجہ ہے؟ التی ہے ام السبتین وَأَكْبَرُ حُجَجِ اللَّهِ عَلَى الْخَافِقَيْنِ وَرِحَانَةُ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى
فکانہ کعبہ قوسین او ادنیٰ کی خوشبو ہے. والکلمۃ التقویٰ التی ہے ام السبتین واکبر حجج اللہ علی الخافقین ورہانۃ سدرۃ المنتہی والکلمۃ التقویٰ والعروۃ الوثقیٰ والسیدۃ العظمیٰ وستر اللہ المرخیٰ. پوری کائنات میں اللہ کا سب سے بڑا حجاب نبی کی بیٹی ہے. والانسیۃ الحورا، یہ عام انسیہ نہیں ہے، یہ حورا ہے. والمریم الکبریٰ والبتول العذراء. عذراء کسے کہتے ہیں کہ جناب سیدہ مریم کے ہاتھوں پہ عیسیٰ موجود ہیں لیکن پھر بھی عذراء ہے. والحرۃ بیضاء وام ابیہا. کیا معنی ہے اس کے؟ اسی کے پر اثر کریں. مانی لیے جاتے ہیں کہ باپ کی ماں نہیں، کئی کسی امام معصوم نے نہیں فرمایا، کسی معصوم نے اس کی یہ ڈیفینیشن نہیں کی ہے کہ نبی نے فرمایا کہا تو میری ماں ہے. نہیں، یہاں اصطلاحی معنی لیے جا رہے ہیں، یہاں لغوی معنی ہے. اصطلاحی معنی مثلا یہ موٹر وے ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں ام الشارع. یہ سڑکوں کی ماں نہیں ہے، سڑکوں کی اصل ہے. ذرا چاچا صاحب ہیں، دماغ کو کہا جاتا ہے ام الراس. یہ دماغ سار کی ماں نہیں ہے، دماغ کی اصل ہے. قرآن مجید میں کتاب ہے ام الکتاب، یعنی قرآن سورہ فاتح کو کہا گیا ام الکتاب. یہ سورہ فاتح جو ہے نا، یہ قرآن کی ماں نہیں ہے، قرآن کی اصل ہے. اس لیے مولا نے ممبر سے کہا تھا علم ما کان وما یکون کلہ فی القرآن وعلم القرآن کلہ وعلم القرآن کلہ فی سورۃ الفاتحہ وعلم سورۃ الفاتحہ کلہ فی البسملہ وعلم البسملہ کلہ فی البائحہ وانا نقطۃ التی تحت الباء. اس قرآن کی اصل سورۃ فاتحہ ہے، سورۃ فاتح کی اصل بسم اللہ ہے، بسم اللہ کی اصل با ہے، با کی اصل با کا نقطہ ہے، میرا علی با کا نقطہ ہے. توجہ ہے؟ یہ آج سے 100 سال پہلے ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ علی کیسے پورے قرآن کا نقطہ ہے، نہیں آتی تھی. کیسے پورا قرآن با میں سمٹ گیا؟ یہ سائنس نے، دور حاضرہ کی سائنس نے سمجھایا. جو آدمی نیٹ کھولتے ہیں نا، نیٹ، وہ میری بات کو سمجھیں گے. اگر آپ نے نیٹ کھولنا، اس سرچ پہ عبارت دے گے کہ آپ نے عالم کھولنا ہے، آپ پورے عبارت دے دیں لیکن ڈاٹ اگر نہ لگائیں، ڈاٹ نہ لگائیں تو عالم نہیں کھلتا. جب تک نقطہ نہ لگائیں عالم نہیں کھلتا. تو جب تک نقطہ نہ لگائیں عالم نہیں کھلتا. علی تو قرآن کا نقطہ ہے. توجہ ہے؟ تو یہ کیا معنی ہے ام ابیہا؟ یہ ام کی لغوی معنی یہ ہیں شے کی اصل. کیا کہا میں نے؟ شے کی، جو کچھ مصطفیٰ ہے اس کی اصل زہرا ہے. توجہ ہے؟ ایک قرآن مجید کی ایک آیت یہاں پہ پڑھتا ہوں، ایک حدیث تھوڑی سی تقویت ہو جائے. دیکھیے، میں کوئی عام جگہ پہ مجلس نہیں پڑھا، مجھے آج میں فخر محسوس کر رہا ہوں ایک بہت بڑے علمی گہوارے میں کہ مالک نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے. تو مولا جو ہے نا کہ یعنی میرا فخر ہے، یہ میرے لیے فخر ہے کہ مجھے یہاں پہ شرف ملا اور میں یہاں پہ آیا اور آپ کے سامنے محمد اور آل محمد کے جو بھی یہاں پہ یقیناً کہ جو بھی میں بات کروں گا بڑے اعتماد سے کروں گا. توجہ ہے؟ صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد پہ. قرآن مجید کی ایک آیت سن لیں. سورہ دیکھیے 18,000 عالم ہیں. کیا صاحب کتنے؟ جن میں 3 بڑے عالم ہیں، عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم لاہوت. ناسوتی عالم یہ ہمارا عالم ہے جو مادے اور روح کا محتاج ہے. یہ دونوں چیزوں ہوں
تو پھر خلقت ہوتی ہے. بولو. اور عالم ملکوت صرف روح کا محتاج ہے، عالم لاہوت کسی شے کا محتاج ہی نہیں. اب قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں، توجہ فرمانا. سورہ معارج کی آیت نمبر 4 ہے، وَتَحْرَجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ. ہائے ہائے ہائے. اگر ہمارے اس عالم میں 50,000 سال گزرے ہیں، کتنے؟ بولے بولے. 50,000 سال گزرے ہیں تو عالم ملکوت میں ایک دن گزرتا ہے. تو جو ہے ماشاءاللہ، عالم ملکوت میں ایک دن گزرتا ہے. عالم ملکوت میں 50,000 سال گزرے، عالم لاہوت میں ایک دن گزرتا ہے. کیا کہا میں نے؟ تو سمجھ آئی ہے؟ یعنی ہمارے 50,000 سال، جناب توجہ ہے، عالم ملکوت کا، عالم ملکوت کے 50,000 سال ایک دن. میرا چھٹا امام فرماتا ہے، ان جدتی فاطمہ التی تدور بحل قرون الاولا. میری دادی فاطمہ کے نور سے عالم ملک لاہوت، عالم جاسوت نہیں، عالم ملکوت نہیں، عالم لاہوت کی پہلی صدیاں حرکت کرتی تھیں. توجہ ہے. جو کچھ مصطفیٰ ہے اس کی اصل سارے بولے زہرا ہے. وہ مصطفیٰ ہے، وہ رسول ہے، تو یہ معدن الرسالہ ہے. وہ نبی ہے، یہ شجرۃ النبوہ ہے. یہ ہے معنی کہ انت ام ابیہا و ملکۃ الانبیاء و صدیقۃ و طاہرۃ والزکیۃ والراضیۃ والمرضیۃ والمحدثۃ والمبارکۃ صلوات. یہ میں نے چند القاب پڑھے ہیں، اور ابھی میں نے شہزادی کے ذاتی اسم کی تلاوت کرنی ہے. ذاتی اسم کی، جس کے معنی ہے جہنم سے چھڑانے والی. فاطم اولیائی من غضبی، فاطم اہدائی من رحمتی. یہی حدیث قدسی ہے، یہی نبی کی بیٹی ہے جو میرے دشمن کو میری رحمت سے بھگائے گی، میرے اولیاء کو میرے غضب سے بچائے گی. تو جب میں شہزادی کا نام لوں گا، آپ سب جتنے میرے سامنے بیٹھے ہیں، شہزادی کے احترام کے لیے سب کھڑے ہو کر درود پڑھ کر پھر بیٹھنا ہے. سب نے کھڑا ہونا ہے. والفاطمۃ الزہرا. وعلی امہا وعلی ابیہا وعلی بہلہا وعلی بنیہا وعلی بنتہا علیہم السلام صلوات. وَلَحْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَحْدَائِ فاطمۃ الزہرا. خاتون جنت کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت. وَعَلَىٰ أَحْدَائِ أُمِّهَا. شہزادی کی والدہ کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت. وَعَلَىٰ أَحْدَائِ أَبِيهَا. شہزادی کے بابے کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت. وَعَلَىٰ أَحْدَائِ بَهْلِهَا. شہزادی کے وارث کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت. وَعَلَىٰ أَحْدَائِ بَنِيهَا. شہزادی کے شہزادے حسنین کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت. وَعَلَىٰ أَحْدَائِ بِنتِهَا. شہزادی کی شہزادی ثانیہ زہرا کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت. اللہم لن من آذا فاطمۃ الزہرا، اللہم لعنہم جمیعا. اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. دیکھیے حضور کہ جب تک کسی چیز کی ویلیو کا نہ پتہ ہو اس کی قدر نہیں ہوتی. صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ جو ہمارا اجتماع ہے اس کا قرآن میں کیا کنسپٹ ہے؟ توجہ ہے؟ یہ جو ہماری آج رات گیدرنگ ہونی ہے
اس کی قرآن میں کیا کنسیپٹ ہے؟ تو اگر توجہ فرمائیں تو آج کی گیدرنگ کا مفہوم قرآن سے پیش کر دوں؟ توجہ ہے؟ تو سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 91، کل فالما تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مومنین۔ اے میرے حبیب، یہ یہودی، یہ مسیحی، یہ عیسائی اپنے اپنے قبیلوں میں بیٹھ کر بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم مومن ہیں۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کسی ایک مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے اس کی جگہ جہنم ہے۔ ان عیسائیوں نے، یہودیوں نے پہلے نبیوں کو قتل کیا ہے اور قتل کرنے کے بعد کہتے ہیں مومن ہیں۔ ان سے پوچھو تم مومن کیسے ہو؟ توجہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے عیسائیوں کو، یہودیوں کو بلایا، بھائی تم کہتے ہو مومن ہیں، کیسے مومن ہو؟ کہ تم نے پہلے نبیوں کو قتل کیا۔ انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں قتل کیا، وہ تو ہمارے آباء و اجداد نے قتل کیا تھا۔ کہ قرآن میں آیت آئی ہے تم نے فالما تقتلون انبیاء اللہ من قبل، تم نے قتل کیا ہے۔ کہتے ہیں جی ہم نے کیسے قتل کیا ہے؟ تو نبی نے اس کی شرح فرمائی، تم نے قاتلوں سے نفرت نہیں کی لہذا تم بھی قاتل ہے۔ یہ صرف عبد الرحمن بن مجلم سے نفرت کے اظہار کے لیے بیٹھے ہیں تاکہ ہمارا بھی شمار قاتلان امیر المومنین میں نہ ہو جائے۔ یا رسول اللہ، یا توجہ ہے؟ دیکھیے قرآن مجید سے اگر آیت پڑھی جائے تو کوئی آدمی یہ سوال نہیں کرتا کہ اس کا راوی کون ہے۔ بولو یار، سر نہیں ہے نا، زبان سے بولو، پتہ چلے آپ کے اندر ولایت کتنی ہے۔ حقیقت میں پہلی مجلس باہر پڑھ رہا ہوں اس پورے اشرے رمضان میں، آج پہلے آپ باہر آ کرنے کو پڑھ رہا ہوں کہ میں نے آج مجلس نہیں پڑھی پورے ویسے رمضان میں، کیونکہ رمضان کے مہینے میں روزہ بھی بڑا ضروری ہے۔ توجہ ہے؟ لہٰذا دعا کریں، کیونکہ وہ جس طرح ایک آدمی عام دنوں میں آدمی پڑھ سکتا ہے وہ بڑا مشکل ہے اس وقت، کیونکہ روزہ افطار کرنے کے بعد پڑھنا تھوڑا، تو آپ ذرا توجہ فرمانا کہ قرآن مجید کی اگر آیت پڑھی جائے، کبھی کسی نے پوچھا یہ اس کا راوی کون ہے؟ بولو ہے؟ میں پوچھا اس کا پارہ کون سا ہے، سورت کون سی ہے، آیت کون سی ہے؟ تو قرآن مجید کے بعد یہ واحد کتاب ہے ناج البلاغہ۔ اگر اس میں سے اگر آپ حدیث پڑھیں گے تو کوئی نہیں پوچھے گا اس کا راوی کون ہے۔ بولو پیچھے والو، پوچھیں گے کہ یہ خطبہ کون سا ہے؟ تو ناج البلاغہ کے خطبہ نمبر 190 سے لے کر سفر شروع کر۔ مولا علی فرماتے ہیں ناج البلاغہ میں، من مات منکم علی فراشہ وہو علی معرفت حق ربہ و معرفت حق رسولہ و معرفت حق اہل بیتہ مات شہیدا و واقع اجرہ علی اللہ صلوات۔ توجہ فرما، 190 میں یہ خطبے میں مولا کا کلپ ہے۔ مولا فرماتا ہے کہ تم میں سے جو بھی اپنے بستر پہ مر جائے، کسی موت میں، کسی حالت میں بستر پہ مر جائے، لیکن اس کی حالت کیا ہو؟ وہ علی معرفت حق ربہ و معرفت حق رسولہ و معرفت حق اہل بیتہ، اللہ کے حق، رسول کے حق اور آل رسول کے حق کی اگر معرفت رکھتے ہوئے تو بستر پہ بھی اگر بیماری کی عالم میں بھی مر گیا تو شہید مرے گا۔ توجہ ہے؟ اس میں راوی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے جی۔ اگر تو جو ہے نا اب اللہ کا حق، رسول کا حق اور آل رسول کا حق، اس کی اگر معرفت رکھتے ہوئے اس عالم میں، یہ وہ حوالیہ ہے
وہ علی معرفت حق ربی، اس حالت میں مرے کہ اللہ کے حق کی معرفت رکھتا ہو، رسول کے حق کی معرفت رکھتا ہو، آل بیت رسول کے حق کی معرفت رکھتا ہو، ماتا شہیدہ، وہ شہید بھی ہے، وَوَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے۔ تو آپ کو ایک رستہ دینا چاہتا ہوں، ایک گفتگو میں پورا تو کہ ہم مقصود پہ تو نہیں پہنچ، منزل پہ نہیں پہنچ سکتے، ایک رستہ بنا رہا ہوں کہ اللہ کا حق کیا ہے۔ چلنا تو نے خود ہے، میں نے نہیں چلانا، آپ کی انگلی پکڑ کر میں نہیں چلاؤں گا۔ رسول کا حق کیا ہے اور آل رسول کا، بولو سارے بولو نا، جب اس پہ موت آئے گی تو کیا ہوگا؟ بولو اپنے منہ سے، شہید کا حساب کتاب بھی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے اگر اللہ کو نبی کہیں کفر ہے، بولو اللہ کو اگر نبی کہیں، نبی کو اللہ کہیں شرک ہے، اللہ کو امام کہیں کفر ہے، اور امام کو اللہ کہیں، لیکن ایک منصب ایسا ہے جس میں تینوں مشترک ہیں۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ بابا یہ اپنی چاشنیوں پہ وقت نہ گزارو، کچھ عالم یہاں ممبر سے آل محمد کا دفاع تو 1% بھی نہیں ہو رہا۔ کیا آل محمد کا دفاع ہے؟ وہ جتنے بھی مسائل ہیں وہ تو کھڑے ہیں، آپ کا اربوں خربوں ڈالر خرچ ہو رہا ہے لیکن وہ مسائل کھڑے ہیں۔ ممبر سے تو کچھ بھی نہیں، ہم نے ممبر سے لیا ہے، وہ لوگ جنتوں میں چلے جائیں گے انہوں نے ہمیں ممبر سے لیا ہے۔ اب تو ممبر 2020 بن گیا ہے، سننے والے بھی 20 دیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنے والا بھی 20 کھیلنا چاہتا ہے۔ توجہ ہے؟ لیکن رزق تو امام زمانہ کا ہے نا، جس کا رزق کھا رہے ہیں کوئی، اس کا بھی تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ بولو توجہ ہے؟ یعنی اللہ کو نبی کہنا کفر، نبی کو اللہ کہنا شرک، اللہ کو امام کہنا کفر، امام کو نبی اللہ کہنا شرک۔ ایک منصب کون سا؟ میدان غدیر میں نبی نے کیا فرمایا تھا؟ ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وانا مولا المومنین، میں مومنوں کا مولا ہوں، فمن کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اللہ بھی مولا، علی بھی مولا، رسول بھی مولا۔ رسول کو مولا کہنا عین دین شرک کفر نہیں ہے، علی کو مولا کہنا ہے۔ یہ تو ابھی آپ قرآن کی آیت سن توجہ فرمائیں۔ تو سورہ مائدہ کی آیت 55 اور 56 ارشاد ہو رہا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ توجہ ہے؟ ہمیں الجھایا جا رہا ہے کہ علی کو اللہ کا ولی مانو، یہ آیت تو یہ ہے ہی نہیں۔ آیت کیا بتا رہی ہے؟ آیت بتا رہی ہے علی کو اپنا ولی مانو، اللہ تمہارا ولی، رسول تمہارا ولی، علی تمہارا ولی۔ ہمیں کہہ رہا ہے علی کو علی ولی اللہ مانو، اگر علی اللہ کا ولی نہیں ہے تو پھر ولی کون ہے؟ بابا علی تو ولی گر ہے، علی صرف علی ولی اللہ بنانے والا وہ علی ولی گر ہے۔ جب تک وہ ولی اللہ نہیں بن سکتا جب تک علی کو اپنا ولی نہ مانے۔ توجہ ہے؟ ہماری علم جو ہے نا، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جس نے اللہ کو ولی مانا، یہ تو ممبر سے پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے، وَرَسُولَهُ، اس کے رسول کو ولی مانا، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اس صاحب و ایمان کو ولی مانا، جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دیا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہ تین ولایتوں پہ ایمان لانے والا اللہ کا گروہ ہے۔ میں نے قرآن مجید کو اس ہاتھ سے 2 مرتبہ لکھا ہے، میرے احباب جانتے ہیں، تفسیر انشاءاللہ ان قریب آ رہی ہے۔ میں بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ بسم اللہ سے واللہ والناس کی سین تک کوئی ایک آیت نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہو کہ 2 ولایتوں کو ماننے والا اللہ کا گروہ ہے، نہیں 3 ولایتوں پہ ایمان لانے والا اللہ کا گروہ ہے۔ توجہ ہے؟ اللہ کی ولایت و مفہوم سب آدمی جانتے ہیں،
لیکن رسول کی ولایت کیا ہے؟ ہائے ہائے، علی کی ولایت کیا ہے؟ پہلے تو یہ پڑھے، اللہ کی ولایت تو سب جانتے ہیں، توجہ ہے؟ تو پھر حدیث پڑھتا ہوں، حدیث سمجھاتا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ میری ڈیوٹی مختلف ہے۔ تمام جتنے بھی ممبر سے آ رہے ہیں نا، نہ میں خطیب ہوں، نہ مقرر ہوں، نہ شعلہ بیان ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ میری ڈیوٹی مالکہ نے جو ہے وہ میں پوسٹ مین آف دی آل محمد ہوں۔ توجہ ہے؟ اللہ کی ولایت تو سمجھ میں آ جاتی ہے کیا صاحب، لیکن رسول کی اور علی کی کیا ولایت ہے؟ آپ کلام معصوم سے کتابوں کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک بہت بڑے دینی کے بارے میں کھڑا ہوں، اور یہاں الحمدللہ ہمارے ملک کی جو ہے علمی لحاظ سے ایک بہت بڑی نمائندگی ہو رہی ہے، اور مولا جو ہے ان کی حفاظت فرمائے ہیں۔ یہ جہاں پہ یہ جو ہے نا کہ بڑی ایک نمائندگی ہے، تو اس لیے مجھے کتاب کے حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے اگر ضرورت ان سے جا کر پتہ کر لینا، بہت بساب ہر قسم کی کتاب موجود ہے کہ یہ آل محمد اور آل محمد کی ولایت کیا ہے۔ تو معصوم فرماتے ہیں ولایتنا ولایت اللہ، ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے، وہ ولایت اللہ ولایتنا، اللہ کی ولایت ہماری ولایت ہے، ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے، اللہ کی ولایت ہماری ولایت ہے۔ اللہ تی لم یبعث نبی کتو الا بے ولایت علی ابن ابی طالب، اللہ نے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو نبوت نہیں دی، کسی رسول کو رسالت نہیں دی، جب تک اس نے 14 کو اپنا ولی نہیں مانا۔ توجہ ہے مولا آپ کی؟ توجہ ہے؟ یعنی ان کی ولایت اللہ کی ولایت، جیسے اللہ کی ولایت ایسی ان کی ولایت۔ میری طرف دیکھیں، توجہ ہے؟ جیسے اللہ کی ولایت ویسی ان کی ولایت، جہاں تک اللہ کی ولایت وہاں تک ان کی ولایت۔ فرق کیا ہے؟ فرق بھی ہونا چاہیے نا، ان کی ولایت اور 14 کی ولایت میں فرق ہے۔ اللہ کی ولایت ذاتی ہے، 14 کو اللہ نے اپنی ولایت دی ہے۔ لگاؤ کسی پاس فتویٰ ہے تو میں بیٹھا ہوں سامنے۔ صاحب تو ان کی ولایت ہے کیا؟ توجہ ہے؟ توجہ ہے کہ جیسے اللہ کی ولایت 14 کی ولایت، 14 کی ولایت اللہ کی ولایت۔ اب پھر حدیث پڑھتا ہوں کیونکہ پوسٹ مین ہوں نا آل محمد کا، میں نے اپنی طرف سے کوئی ایک لفظ نہیں کہنا۔ یہ جو ابھی میں حدیث پڑھ رہا ہوں تو یہ ہے نا، یہ پرواز در ملکوت میں سماعت السید آیت العظمیٰ سید جو ہے نا خمینی رضوان اللہ علیہ نے بھی اس کتاب میں یہ حدیث لکھی ہے۔ میرا چوتھا چھٹے ماہ فرماتے ہیں کہ ہماری اور اللہ کی ولایت اور آل محمد کی ولایت کو اسی تشریح کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ لنا ما اللہ حالات ہوا فی نحن و نحن فی ہوا، ہمارے اللہ سے ایسے حالات ہیں جس میں وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتے ہیں، وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتا ہے۔ ان اللہ ہوا و نحن، لیکن اللہ اللہ ہے، ہم ہیں۔ توجہ ہے؟ ہمارے اللہ سے حالات ہیں کس میں؟ ولایت میں، کیونکہ ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ اللہ کی ولایت ہماری ولایت ہے۔ توجہ ہے؟ یہاں ایک آیت پڑھتا ہوں، توجہ فرمائے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک گفتگو میں کم از کم 10 مئیسوں کا تو ٹیسٹ ہونا چاہیے نا۔ آپ کو رستہ دے رہا ہوں، سورہ نازیات کی آیت پڑھو، توجہ فرمانا۔ سورہ نازیات کی آیت، فالمدبرات امرا، چھوٹی سی آیت، 5 نمبر آیت ہے۔
قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی سے جان نکالتے ہیں، قسم ہے ان فرشتوں کی جو نرمی سے نکالتے ہیں، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو اس کائنات میں امر کی تدبیر کر رہے ہیں فالمدبرات امرا۔ کوئی فرشتہ ہے اس کا ہوا پہ کنٹرول ہے، میری طرف دیکھنا، کوئی فرشتہ بالکل آپ کو سیدھا جو ہے نا کہ اگر معرفت یہ رکھیں گے تو شہادت کی موت ہوگی، وہ آپ کا رستہ بنا رہا ہوں۔ کوئی فرشتہ اس کا ہوا پہ کنٹرول ہے، اسے ملک الہوا کہتے ہیں۔ کوئی فرشتہ اس کا پانی پہ کنٹرول ہے، اسے ملک الماء کہتے ہیں۔ کوئی فرشتہ اس کا بارش پہ کنٹرول ہے، اسے ملک المطر کہتے ہیں۔ کوئی فرشتہ اس کا بادلوں پہ کنٹرول ہے، اسے ملک السحاب کہتے ہیں۔ کوئی فرشتہ اس کا رزق تقسیم کرنے پہ ہے، اسے قاسم الرزق کہتے ہیں۔ کوئی فرشتہ اس کا موت پہ کنٹرول ہے، اسے ملک الموت کہتے ہیں۔ کوئی فرشتہ اس کا حیات پہ کنٹرول ہے، اس کو ملک الحیات کہتے ہیں۔ یہ کائنات میں جتنا بھی نظام چل رہا ہے یہ اللہ کے فرشتے جو ہے نا یہ نظام چلا رہے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں نہج بلاغہ ہے، 152 خطبہ میں مولا علی فرماتے ہیں انما الائمۃ قوام اللہ علی خلقہ۔ یہ کائنات میں جتنا بھی نظام چل رہا ہے، کوئی بارش چلا رہا ہے، کوئی ہوا چلا رہا ہے، کسی کا بارش پہ کنٹرول، کسی کا ہوا پہ کنٹرول، کسی کا موت پہ کنٹرول، کسی کا حیا پہ کنٹرول۔ ان الائمۃ قوام اللہ علی خلقہ۔ اس پوری کائنات میں جو نظام چل رہا ہے ہم 14 اس پورے نظام کے ناظم اعلیٰ ہیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ توجہ ہے، ہم ناظم اعلیٰ ہیں۔ پوری کائنات میں جتنا نظام چل رہا ہے، نظام کام فرشتے کر رہے ہیں، فرشتہ رزق تقسیم کر رہا ہے۔ علی اس نظام کا ناظم اعلیٰ ہے۔ علی قسیم النار والجنہ ہے، علی جنت اور دوزخ تقسیم کرتا ہے۔ یہاں چلو ایک حدیث پڑھ دو میرے سامنے آگی تاکہ تقویت ہو جائے۔ توجہ ہے، یہ حدیث صحیفۃ الابرار میں موجود ہے، دیکھ لیا کرو، پہلی جلد میں۔ نبی فرماتے ہیں یا علی ان اللہ زوجک ابنتی فاطمہ۔ دائی صاحب مولا آپ کے بچوں کی خیر کرے، جنہوں نے یہ آج اہتمام کیا ہے، اتنا بڑا مبدت کا مولا ان کے رزق میں اضافہ کرے، مولا ان کی تمام دینی دنیا حاجات پوری فرمائے۔ یہی وقت ہے، توجہ ہے۔ نبی فرماتے ہیں، توجہ فرمائے، میں سمندر کو کوزے میں ایک حدیث میں بند کر رہا ہوں۔ یا علی ان اللہ زوجک ابنتی فاطمہ۔ اے علی، اللہ نے تیری شادی میری بیٹی فاطمہ سے کیا ہے۔ کس نے شادی کی ہے؟ کس کی؟ علی کی۔ کس سے؟ لوگ کہتے ہیں کہ آسمانوں پہ رشتے جوڑے بنتے ہیں، زمین پہ عمل ہوتا ہے۔ اگر آسمانوں پہ جوڑے، ہر جوڑا آسمان میں بنتا ہے تو پھر زمین پہ طلاق کیوں ہو جاتی ہے؟ آسمان پہ جوڑا علی و بطول کا بنا، بس، اور کوئی جوڑا نہیں بنا، یہ آسمان کا جوڑا ہے۔ توجہ ہے، یا علی ان اللہ زوجک ابنتی فاطمہ۔ اے علی، اللہ نے تیری شادی میری بیٹی فاطمہ سے کیا ہے۔ وجعل صداقها الارض۔ یہ جتنی زمین ہے 7 بر اعظموں کی، جتنی زمین ہے، اللہ نے تیری طرف سے میری بیٹی فاطمہ کو حق مار دیا ہے۔ پانی چاہیے، پانی۔ توجہ فرمائیں، ایک ہمارے درمیان میں ایک ایسے مسئلہ بنے، اس کا حل پیش کر رہا ہوں۔ توجہ ہے کہ یا علی، یہ 7 بر اعظموں کی زمین جس پہ لفظ زمین کا اطلاق ہے، اللہ نے تیری طرف سے، اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کو حق مار دیا۔ آپ کی بیٹیاں حق مار نہیں لیتی؟ بولو، جو بیٹیوں والے بیٹھے بتاؤ نا،
لیتی ہیں نا. حکمار منکوحہ کی ملکیت ہوتا ہے. سارنی اللہ نے منہ سے بولے, زبان اللہ نے دی ہے. بولو, آپ کی بیٹی نے حکمار لیا, اس کا ملکیت نہیں اس کی, خواہ میکے والوں کو دے, سسرال والوں کو دے. بولو, اس کی مرضی ہے نا. جب تیرا حق, تیری بیٹی کا حکمار اس کی وہ مالکہ ہے, تو یہ زمین کس کا حکمار ہے؟ بولو بولو, پیچھے والے بولو, یہ سامنے تو نہیں بول رہے. کس کا حکمار ہے؟ کس کا؟ سیدہ کہہ رہے, کس نے دیا؟ اللہ نے. کس کی طرف سے؟ علی کی طرف سے. کس کو؟ سیدہ کو. اب یہ زمین ہے, یہ کس کی, اس کی ملکیت کس کی ہے؟ بولو نا. حدیث میں نے پڑھی ہے, میں نے شعر نہیں پڑھا, یہ میرا جملہ نہیں ہے, یہ معصوم کا جملہ ہے. تو یہ زمین کی مالکہ کون ہے؟ بولو نا. خاتون جنت ہے. اس زمین سے جو کچھ پیدا ہو رہا ہے, گنا, کپاس, گندم, چاول, معدنیات, اس کی مالکہ کون ہے؟ بولو بولو, کون مالکہ ہے؟ سیدہ ہے نا, خاتون جنت مالک ہے. تو پھر ہم کس کا کھا رہے ہیں؟ اور بولو یار, جس کو اللہ نے زبان دیا وہ تو بولو. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. تو ہم کس کا کھا رہے ہیں؟ بولو, خاتون جنت کا کھا رہے ہیں نا. یعنی کتنی گھٹیا سوچ ہے. یہ علی رزق تقسیم نہیں کرتا. اور میں کب کہتا ہوں علی تقسیم کرتا ہے؟ آؤ میں حدیث پڑھتا ہوں. یہ میرے پاس کتاب, میرے پاس وہ گاڑی میں موجود ہے اب اس وقت بھی, غایۃ المرام. نبی فرماتے ہیں, یا علی ان الملائکۃ خدام امیر المومنین علی ابن ابی طالب. یہ جبرائیل سے لے کر فطرت تک یہ تمام فرشتے علی کے نوکر ہیں. یہ جتنے فرشتے علی کے, بولو, یہ فرشتہ جس کا ہوا پہ کنٹرول علی کا نوکر, جس کا بارش پہ کنٹرول علی کا نوکر, جس کا حیات پہ کنٹرول علی کا نوکر, جس کا موت پہ کنٹرول علی کا نوکر. اور جب فرشتوں کا سردار خود آ کر کہتے ہیں انا خیاط الحسنین, بھائی بولو, یہ کام جو ہے, جو رزق تقسیم کرنا, یہ تو میکائیل کا کام ہے. میکائیل علی کا نوکر ہے. لیکن دکھ یہ ہے کہ تو نوکروں کی ولایت کو مانتا ہے, مولا کی نہیں مانتا. توجہ فرمائے. آگے حدیث, آگے حدیث میری طرف دیکھیں, آگے حدیث بھی ہے. ان اللہ زوجک ابنتی فاطمہ وجعل صداقہ علی الارض. میری طرف دیکھیں. یا علی من مشى علی الارض مبغضا لک. اے علی, تیرے سے دشمنی رکھتے ہوئے یہ وہ زمین جو اللہ نے تیری طرف سے میری بیٹی فاطمہ کو حکمار دیا تھا, تیرے سے بغض رکھتے ہوئے اس زمین پہ جو چلے گا مشا حرامن, مشا حرامن, اس کا چلنا ہی حرام ہے. آگے نہیں جانا, میں بیٹھا ہوں, میں آگے نہیں جانا. توجہ ہے. یعنی علی سے بغض رکھتے ہوئے جب زمین پہ چلنا ہی حرام ہے. حدیث چاہیے تو میں اگر مجھے ٹیلی فون کر دینا, فوٹو سٹیٹ واٹس ایپ پہ کر دوں گا. مشا حرامن, جب علی سے بغض رکھتے ہوئے اس زمین پہ جو اللہ نے علی کی طرف سے خاتون جنت کو حکمار دیا ہے, اس زمین پہ بغض علی میں تیری مسجد بنانا حرام ہے, تیرے درس بنانا حرام ہے, تیری عبادت حرام ہے, تیرے روزے رکھنے حرام ہے.
اللہم بس حضور آپ کو تھوڑا توجہ ہوگی، بس ایک جملہ اب نہج البلاغہ سے پڑھتا ہوں. وہ علی کا حق کیا ہے؟ توجہ ہے. جس کی معرفت رکھتے ہوئے اگر ہم اپنے بستر پہ مریں گے تو موت شہادت ہوگی. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پہ. تو وہ حق. ہاں تو خطبہ نمبر 3 سے ایک کلپ پڑھ رہا ہوں. خطبہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 3 میرے پاس موجود ہے، کسی جگہ بھی آتا ہے. مولا فرماتے ہیں ان محلی من الخلافت محل القطب من الرہا. مولا فرماتے ہیں کہ میرے علی کا اللہ کی خلافت میں وہ مقام ہے. تو علی الولی اللہ پہ الجھا ہوا ہے. علی ولی الکون ہے، علی ولی الکائنات ہے، علی کل کائنات کا ولی ہے. مولا کیا فرماتا ہے؟ اِنَّا مَحَلِّ مِنَ الْخِلَافَتِ مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَا. میرے علی کا اللہ کی خلافت میں، خلافت الہیہ میں، خلافت راشدہ میں نہیں، خلافت عثمانیہ میں نہیں، خلافت بنی عباسیہ میں نہیں، خلافت امیہ میں نہیں، خلافت فلاں میں نہیں، اللہ کی خلافت میں میرے علی کا وہ مقام ہے جو چکی کے 2 پتھروں میں کیل کا مقام ہے. تو سمجھ آئیے. چکی کا فنکشن آپ لاہور والے ممکن نہ جانتے، جو دیہاتوں سے اٹھ کر آئے وہ تو جانتے ہیں. چکی کے 2 پتھر ہوتے ہیں، ایک منجمد ہوتا ہے، ایک حرکت کرتا ہے، اس کا دار و مدار کیل بھی ہوتا ہے. اگر کیل ہٹا دیں تو چکی کا فنکشن منجمد ہو جاتا ہے، تو دانہ پستا ہی نہیں. بھائی بولو، ایسے مولا نے کہہ دیا. مولا نے جو کہہ دیا کہ میرا اللہ کی خلافت میں تو یہاں ڈھونڈ رہا ہے، وہ خلافت الہیہ کی بات کر رہے ہیں. اللہ کی خلافت میں میرا وہ مقام ہے جو چکی کے 2 پتھروں میں کیل کا مقام ہے. اب کیل کو ہٹا دے، بولو دانے پسیں گے؟ چکی چلے گی؟ نہیں چلے. یہی تو علی فرما رہے ہیں جس طرح چکی کے 2 پتھروں سے کیل کو ہٹا دے تو کیل کا فنکشن ختم ہو جائے گا. میں علی اگر اللہ کی خلافت میں، اللہ سے نہیں، اللہ کی خلافت سے جدا ہو جاؤں تو اللہ کی خلافت منجمد ہو جائے. توجہ ہے. مولا نے جو مثال دیا کیوں دیا ہے؟ اب چکی کا فنکشن، دانے سائیڈ میں ڈالے جاتے ہیں یا سنٹر میں؟ بولو یہ پیچھے جو بیٹھے ہیں، بولو زبان کھولو. یہ بھی حدیث ہے کہ جو زبان آل محمد کے ذکر پہ اشش کرتی ہے، 14 فرماتے ہیں ہم ضمانت دیتے ہیں اس زبان کو قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے. حیدری. توجہ ہے؟ توجہ فرمانا، میری طرف دیکھنا. دانے سنٹر میں، دانے نیچے چلے گئے، نیچے گئے نا. اب نیچے جا کر کیل بھی ہے نا، کتب نیچے جا کر دانے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. کچھ دانے جنہوں نے کیل کا دامن نہیں چھوڑا، نہیں سمجھ میں آ رہی؟ بولو. کچھ دانے جنہوں نے کیل کا دامن، بولو، اور کچھ نے چھوڑ دیا. تو جنہوں نے چھوڑ دیا ان کا حشر کیا ہوا؟ بولو نا، ان کا حشر کیا ہوا؟ پس گئے. یہی تو مولا فرما کہ اگر میری ولایت سے چمٹے رہے پسنے سے بچ جاؤ گے. چلو نہج البلاغہ سے ایک اور جملہ پڑھتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پہ. یہ خطبہ نمبر 118 سے کلپ ہے جی، خطبہ نمبر 118 سے. توجہ فرمائیں.
اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو مزید ولایت آپ کو پورا رستہ مل جائے گا، اگر یہ سمجھ میں آ گئی۔ مولا فرماتے ہیں انما انا کتب الدائرات التی تدور علی ولا بمکانی۔ یہ دائرات جمع دائرے کی ہے، توجہ ہے۔ جیومیٹری کا طالب علم جانتا ہے کہ جب پرکار رکھی جاتی ہے نا کاغذ پہ تو ایک دائرہ لگایا جاتا ہے۔ پرکار کی سوئی کہاں پہ ہوتی ہے؟ سینٹر میں، چاروں طرف سے دائرہ برابر ہوتا ہے۔ تو مولا کیا فرما رہا ہے؟ انما انا کتب الدائرات، یہ جتنے کائنات کے دائرے ہیں، سورج کا دائرہ، سورج چل رہا ہے، چاند کا دائرہ، چاند چل رہا ہے نا، کہکشاں کا دائرہ، یہ جتنے بھی سائنس کا تو میں طالب علم نہیں ہوں، یہ کسی سائنس ماسٹر سے پوچھ جا کر کرنا یہ دائرات کتنے ہیں۔ مولا فرماتا ہے یہ جتنے کائنات کے دائرے چل رہے ہیں نا، انما انا کتب الدائرات، یہ پورے دائرے میرے علی کے گرد گھومتے ہیں۔ التی تدور علی، میرے گرد گھومتے ہیں۔ وانا بمکانی، میں جہاں بھی بیٹھا ہوں یہ پوری کائنات میرے گرد گھوم رہی ہے۔ علی نے ولی اللہ ڈھونڈ رہا ہے۔ اگر علی اللہ کا ولی نہیں تو ولایت کا کنسپٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ پوری کائنات میرے علی کے گرد گھومتی ہے۔ ایک اور حدیث سنا دوں، توجہ فرمائیں، یہ سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب جو میں آپ کے سامنے صلاۃ پڑھ محمد اور آل محمد پہ، یہ حدیث جو بھی میں پڑھ رہا ہوں یہ تفسیر عیاشی جلد 1 صفحہ 16 اور تفسیر برہان جلد 1 صفحہ 8، یہاں پہ یہ تفسیر مل جائے گی۔ توجہ ہے، کیونکہ میں پوسٹ مین ہوں نا، میں نے تو حوالہ دینا ہے نا، میری مجبوری ہے، تاکہ مجھے نہیں پوچھنا کہ مجلس پڑھنے کے بعد تقوی نے یہ کہا تھا، تقوی نے کچھ نہیں کہا، آل محمد نے یہ کہا تھا۔ خدا کی قسم سامنے میرے حدیث آ گئی ہے، اگر سمجھ میں آ جائے تو قبر تک نشے میں رہیں گے۔ توجہ ہے، نشہ کب؟ نشہ اسے ہی ملے گا جو ولایت کا نشہ چاہتا ہے۔ تو چھٹے ماں فرماتے ہیں قال ان اللہ جعل ولایتنا کتب القرآن و کتب جمیع الکتب۔ یار کیا سن رہا ہے تجھے 20 سنا کر اپنی فیس 1.5 لاکھ 2 لاکھ 1.25 لاکھ لے جاتے ہیں، تجھے آل محمد کے لیے تو دیتے ہی کچھ نہیں ہے، اس لیے تو میرے ساتھ نہیں چل رہا۔ ان اللہ جعل ولایتنا، اللہ نے ہماری ولایت کو بنایا کتب القرآن۔ اگر کلی مانے لگے تو پھر قرآن کی کلی، و کتب جمیع الکتب، اور جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ہماری ولایت تمام آسمانی کتابوں کی کتب ہے۔ قرآن کی کتب ہماری ولایت، انجیل کی کتب ہماری ولایت، زبور کی کتب ہماری ولایت، تورات کی کتب ہماری ولایت، صحیفہ آدم کا کتب ہماری ولایت، صحیفہ نوح کا کتب ہماری ولایت، صحیفہ ابراہیم کا کتب ہماری ولایت، صحیفہ موسیٰ کی کتب ہماری، یہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں نا، ان تمام آسمانی کتابوں کا کتب ہماری ولایت ہے۔ کیوں؟ ولایتنا ولایت اللہ، ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ اب علی کی ولایت پہ شک کرے گا تو اللہ کی ولایت پہ شک آ جائے گا۔ توجہ ہے، ہماری ولایت اللہ کی ولایت، اللہ کی ولایت یہ پوری، یہاں کتب کا معنی کتب ستارہ بھی ہے، کیونکہ معصوم کا کلام ہے نا۔ توجہ فرمائے، یہاں کتب ستارہ بھی معنی ہے۔ دیکھیے پرانے زمانے میں، اب تو کمپاسیں آ گئی ہیں، سائنس بڑی آگے نکل گئی ہے، پرانے زمانے میں اگر کوئی مسافر صحرا میں سفر کرتا تھا یا سمندر میں تو کتب ستارے کا سہارا لیتا تھا۔ تو صاحب آپ پرانے درسات چلیں، اگر چلتے چلتے بادل بن جاتے ہیں وہاں ہی رک جاتا، اگر 3 دن بادل رہتے سمندر میں کھڑے رہتے، جب تک کتب کا ستارہ طلوع نہیں ہوگا
اس وقت راستہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو مولا کیا فرما رہے چھٹے امام کہ ہماری ولایت قرآن کا کتب، ہماری ولایت انجیل کا کتب، ہماری ولایت تورات کا کتب، ہماری ولایت زبور کا کتب۔ کیا مطلب ہے؟ اگر قرآن راستہ ڈھونڈتا ہے تو ہماری ولایت سے ڈھونڈتا ہے، اگر انجیل راستہ ڈھونڈتی ہے تو ہماری ولایت سے ڈھونڈتی ہے، اگر تورات راستہ ڈھونڈتے ہے ہماری کیونکہ ہماری ولایت اللہ کی ولایت۔ توجہ ہے؟ کیونکہ وقت بھی 10 منٹ باقی ہے، ایک آدھ جملہ اور پڑھ لوں بس پڑھنے کے لیے، تو جب تک میری طاقت ہے میں تو حاضر ہوں، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں۔ اور پھر آگے کیا ہے؟ نوحت الکتب، مولا فرماتے ہیں قرآن، تورات، زبور، انجیل کو اگر عزت ملی تو ہماری ولایت سے ملی۔ نہج البلاغہ سے خطبہ نمبر 2 سے پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمانا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ توجہ فرمانا، میری طرف دیکھنا۔ نہج البلاغہ سے پڑھ رہا ہوں، خطبہ نمبر 2۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ اے ہائے ہائے ہائے، یہاں تو خدا کی قسم وجد آ جاتا ہے یہ کلام جب سامنے آتا ہے۔ نانا مولا فرماتے ہیں نانو موضع سر اللہ ہے، ہم اللہ کے راز کے مقام ہیں۔ نہیں سمجھ گیا؟ ہم اللہ کے راز کے مقام ہیں۔ میرے دل میں ایک راز ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی بتا دے۔ تو میرا نہیں بتا سکتا، یہ تو اللہ کے راز ہے۔ راستہ بتا رہا ہوں، اگر یہ معرفت رکھو گے تو شہادت کی موت آئے گی۔ نانو موضع سر اللہ ہے وَلَّاجَعُ عَمْرِهِ، نہج البلاغہ میرے پاس موجود ہے، خطبہ نمبر 2 سے پڑھ رہا ہوں۔ ہم اللہ کے راز کے موضع ہیں اور اللہ کے امر کے لاجون ہیں۔ لاجون کے معنی ہوتا ہے کیپٹل، دارالخلافہ، عربی میں کہتے ہیں عاصمہ۔ لاجون، ہم اللہ کے راز کے قلعے ہیں، ہم اللہ کے راز کے دارالخلافہ ہیں، ہم اللہ کے راز کے کیپٹل ہیں۔ کوئی بھی ریاست ہو اس کا حکم اس کے کیپٹل سے نکلتا ہے۔ یہ تیری سمجھ میں نہیں بات آئی؟ کوئی بھی ریاست ہوگی اس کا حکم جو ہوگا نا، پاکستان کا حکم اسلام آباد سے نکلے گا کیونکہ وہ کیپٹل ہے۔ ایران کا حکم جو ہے تہران سے نکلے گا، شام کا حکم دمشق سے نکلے گا، عراق کا حکم بغداد سے نکلے گا۔ معصوم کیا فرما رہے ہیں کہ نان اللہ جو امر اللہ ہے، ہم اللہ کے امر کے دارالخلافہ ہیں، اللہ کے امر کے لاجون ہیں، اللہ کے امر کے کیپٹل ہیں۔ امر اللہ کا ہے، نکلتا ہم سے ہے۔ توجہ ہے؟ وَلَّاجَعُ عَمْرِهِ، اور پھر فرماتے ہیں نحن مورد لِإِرَادَةِ اللہ، ہم اللہ کے ارادوں کی گھاٹ ہیں۔ اب گھاٹ کو ہر آدمی کیسے سمجھے؟ صحرا میں جو صحراوی جانور ہوتے ہیں نا، وہ تالاب سے یا کسی جگہ پانی پینے کے لیے گھاٹ پہ جاتے ہیں، جہاں پہ مگرمچھ بھی بیٹھا ہوتا ہے۔ آپ سمجھ میں آ جائے گی، وہ اپنی تلاش میں ہوتا ہے نا، خوراک کی تلاش میں۔ تو مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ نحن مورد الارادۃ اللہ، ہم اللہ کے ارادوں کی گھاٹ ہیں۔ وَوِقْرٌ لِمَشِیَّةِ اللہ، اللہ کی مشیت کے گھونسلے ہیں، اللہ کی مشیت کے آلڑے ہیں۔ میرے امام نے یہ کیوں فرمایا کہ ہم اللہ کی مشیت کے گھونسلے ہیں؟ دیکھیے، جب پرندہ مادہ انڈے پہ آتی ہے نا، پہلے گھونسلہ بناتی ہے، جب گھونسلہ بن جاتا ہے اس میں انڈا دیتی ہے، انڈے کی حفاظت گھونسلہ کرتا ہے، انڈے سے بچہ نکلتا ہے، حفاظت گھونسلہ کرتا ہے، بچہ پھلتا پھولتا ہے، حفاظت گھونسلہ کرتا ہے، جب اڑنے کے قابل ہوتا ہے ماں لے کر چلی
جاتے ہیں. اگر گھونسلے سے بچہ گر جائے تو یا چیل پکڑ لے گی, جو کوا پکڑ لے گا, کتیا پکڑ لگی, اس کی موت واقع ہو جائے گی. تو معصوم نے ایسے تشبیہ دے دی کہ لا نحن فکر لمشیۃ اللہ, ہم اللہ کی مشیت کے گھونسلے ہیں. کیا مطلب؟ مشیت اللہ کی ہے لیکن پالنے والے 14 ہیں. توجہ ہے؟ ہم اللہ کی مشیت کے, بولو میری طرف دیکھو, گھونسلے ہیں. شاہ صاحب آ گئے کبھی نہیں آئے؟ اقبال شاہ صاحب آ گئے ہیں, کیونکہ انتظار بھی ضروری ہے. اگر آ گئے ہیں تو پھر ایک جملہ مصائب کا پڑھتا ہوں. نہیں, مجھے کوئی مشکل نہیں ہے. میں نے ابھی صبح انشاءاللہ 12 بجے جا کر کروڑی سنلال پڑھنا ہے, تو میں تو جب بھی چلا کہ پہنچ جاؤں گا صبح تک. تو اس لیے میں, چونکہ ایک وقت کی بھی بات ہے, پھر اگر وہ نہیں آئے تو ان کا انتظار بھی ضروری ہے. اگر آ گئے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو زیادہ توجہ فرمائیں. جی اچھا اچھا اچھا, ہاں جی, خیریت ہے جی. اچھا جی, صلوات والے محمد اور آل محمد. اب میں ایک قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں, توجہ فرمائیں. آیت ہے سورہ روم, آیت نمبر 27. کیا صاحب قرآن مجید پورے کے جو ہے نا آل محمد کا فضائل جو ہے وہ اس آیت میں جو ہے نا وہ ایک گلاس کی شکل میں نکلے گا, لیکن توجہ فرمائیں گے تو. سورہ روم آیت نمبر 27. اس سے پہلے ایک حدیث پڑھتا ہوں, پوسٹ مین ہوں نا اس لیے آل محمد کا حدیث سناتا ہوں. مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے فوصل نورنا من نور ربنا کشوائے شمس من الشمس. ہمارا 14 کا نور اللہ سے ایسے ہے جیسے سورج سے اس کی کرنیں ہیں. یہ آپ سوچیں, میں آپ کو 5 منٹ دیتا ہوں کہ سورج اور کرنوں میں واسطہ کیا ہے, پھر اس کے بعد لطف آئے گا. ذرا سوچیں, ہمارا اللہ کے نور سے ہم ایسے ہیں جیسے سورج سے. بسم اللہ بسم اللہ. صحیح بات, میں نے پوچھا, ابھی پوچھا, میں کہا سید آئے ہیں تو ٹھیک ہے, فضائل پڑھ دو, نہیں تو پھر فضائل پڑھ دو. چلے بس ایک جملہ عرض کر, اس کے بعد میرے بھائی میرے محترم آ گئے. تو اجازت ہے نا ایک جملے کی, صرف ایک جملہ چھوڑ دیا میں نے, وہ آیت بھی چھوڑ دی, بس ایک جملہ ہے. آیت پڑھوں. شاہ صاحب ایک یعنی میرے بھائی ہیں, بہت محترم, ان کی میری ذاکریہ سے ایسے چلی ہے اکٹھی. 6-7 محرم ایک جگہ پہ انہوں نے پڑھے, میں نے بھی دوسری جگہ پہ پڑھے, اور آج مولا کا ان پہ بھی کرم ہے. اس فقیر بھی بس مولا کے چل رہا ہے. توجہ ہے نا, بہت محترم ہے میرے لیے, بہت توجہ فرمائے. قرآن کی چلو آیت پڑھتا ہوں. کہتے ہیں آیت پڑھیں, حدیث بعد میں. ایک آیت سن لیں, سورہ روم کی آیت نمبر 27 ہے. هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وہو اہون علیہ ولہ المثل الاعلی فی السماوات والارض. توجہ ہے, پاک ہے وہ ذات جس نے کائنات کو خلق کیا, پھر اپنی طرف لوٹائے گا. وہو اہون علیہ, یہ تو اس کے لیے بڑا آسان ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ ہو کا مرجع توحید کی طرف جا رہا ہے. اس کا المثل الأعلیٰ آسمانوں میں بھی ہے, زمینوں میں بھی ہے. توجہ ہے. مثل کے معنی ہوتے ہیں سیمپل. شاہ صاحب, مثل کے معنی سیمپل, نمونہ. صرف معنی کروں گا, شرح نہیں کروں گا. شرح کروں گا لوگ کچھ کنفیوز ہو جائیں گے, کچھ میری طرف پھر فتاوے کو بڑھا دیں گے. نہ میں نے فتویٰ کسی سے لینا ہے, نہ کسی کو کنفیوز کرنا ہے, سیدھا سیدھا ترجمہ. توجہ ہے. اگر میں یہاں اس کی شرح کر دوں جس طرح آج کا 2020 کھیلی جا رہی ہے, تو آپ کھڑے ہو جائے. کوئی آج کس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ زمین پہ بیٹھیں, ہوا میں اڑ جائیں. لیکن نہیں, میں نے نہ اپنا ایمان خراب کرنا ہے, نہ میں نے آپ کو کنفیوز کرنا ہے. جس
جس مطلب ولایت میں توحید کی توہین کی بھی وہ ہے، اس پڑھنے والے پہ بھی لعنت، اور جس کے پہنا ولایت پڑھنے میں تقصیر کی آل محمد کی بھی ہے، اس کے پڑھنے والے پہ بھی لعنت۔ توجہ فرمانا، توجہ ہے، شرح کروں کہ اس کے لیے المثل الاعلی، عام سیمپل نہیں بادشاہ، اعلیٰ سیمپل آسمانوں میں بھی ہے، زمینوں میں بھی ہے۔ توجہ ہے، دیکھیے اگر کوئی فیکٹری ہوتی ہے نا، فیکٹری مال تیار کرتی ہے، فیکٹری بنتی ہے، مال تیار کرتی ہے، شبیہ مال وہ بھیجتی ہے بازار میں، اگر مال گھٹیا ہو تو فیکٹری کا بھٹا بیٹھا جائے گا، سیمپل ہی بھیجتا ہے۔ یہ دکانوں پہ نہیں بھیجیے، میڈیکل اسٹور پہ سیمپل آتے ہیں دوائیوں کے، اگر سیمپل گھٹیا ہو، مسل گھٹیا ہو تو اس کا بھٹا بیٹھ جائے گا، اگر سیمپل اچھا ہو، بولو یار کچھ تو بولو یار۔ لاہور والوں، میں نے آپ میں تو جو ایک بڑے قدیمی ولایت یہاں پہ بڑے بڑے، وہ تو خیر جنتوں میں چلے گئے جو آپ کو دینے والے تھے، اب تو 2020 والے آ گئے ہیں، تو وہی آپ نے لینا اور آگے کیا آپ نے جانا ہے۔ خدا کے لیے رزق آل محمد کا کھا رہے ہیں، کچھ ہمیں آل محمد کا بھی دفاع ہونا چاہیے، تو تب ہمارا رزق حلال ہوگا نا۔ صرف اپنے لیے یہی ہوگا کہ میرے لیے واہ واہ ہو، نہیں آل محمد کے لیے واہ واہ ہو۔ توجہ ہے، مال جو ہے وہ بازار میں نہیں آتا شاہ صاحب، فیکٹری کا مال آتا ہے، مال مطلب ہے مال آتا ہے، فیکٹری نہیں آتی ہے۔ اور یہ قرآن کی آیت کا ہے، وَلَهُ الْمَثْلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا، کتابوں کا حوالہ بھی میں پیش کرتا ہوں، تفسیر صافی جلد 4 صفحہ 130، تفسیر نور ثقلین جلد 5 صفحہ 394، الامالی للصدوق مجلس نمبر 10 حدیث نمبر 6، اس میں صرف المثل الاعلیٰ ایک معصوم کو جس کا میں ذکر کروں وہ بنایا گیا۔ توجہ ہے، تو امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا المثل الاعلیٰ، یہ مثل الاعلیٰ کیا ہے؟ تو میرے 8ویں امام فرماتے ہیں، کالا جدی رسول اللہ لے جدی علی، میرے نانے نے میرے دادے سے کہا، یا علی انت باب اللہ، یا علی اللہ کا تو وہ دروازہ ہے، اللہ یوتا منو جس سے گزرا جائے گا، یا علی انت روح اللہ، اور یا علی نور اللہ، یا علی اللہ کا وہ تو نور ہے، اللہ لا یطفئ جو کبھی بجھے گا نہیں، یا علی انت صراط الی اللہ، تو اللہ کی طرف جانے والا رستہ ہے، انت طریق الی اللہ، تو ہی اللہ کی جانب پہ ایک طریق ہے، وَأَنْتَ الْوُصْلَةُ إِلَىٰ عَفْوِهِ وَرِضَاهُ، اللہ کی طرف سے رضی اللہ کا سرٹیفکیٹ تو ہے، رضا کا بھی سرٹیفکیٹ تو ہے، ناراضی کا بھی سرٹیفکیٹ تو ہے۔ توجہ ہے نا، اور اس کے بعد وہ یا علی انت عین اللہ فی خلقہ، اللہ کی خلق میں جو ہے تو اس کی آنکھ دیکھنے والی آنکھ ہے اور اس کی بولنے والی زبان ہے، وانت المثل الاعلی فی السماوات والارض، یا علی کارخانے قدرت کا آسمانوں میں بھی تو نمونہ ہے، زمینوں میں بھی تو نمونہ ہے، آسمانوں میں بھی تو سیمپل ہے۔ اب جو آدمی علی کے فضائل پہ شک کرے گا تو کارخانے قدرت پہ شک آ جائے گا۔ جناب السلام علیکم، کارخانے پہ علی پہ شک اگر کرو گے تو کارخانے قدرت پہ شک آ جائے گا۔ صلوات پالے محمد اور آل محمد پہ۔ تو بس حضور ایک جملہ مصائب کا عرض کرتا ہوں۔ میں نے یہاں لاہور میں ایک مرتبہ پورے جتنی بھی یہ ہائی کورٹ کی جج صاحبان وکلاء یہ سب موجود تھے، مجھے ایک جگہ موقع ملا، انہوں نے بلایا، وہاں پہ میں نے ایک مقدمہ پیش کیا تھا، وہ مقدمہ آپ کو سناتا ہوں۔ چیف جسٹس صاحب بھی میرے سامنے بیٹھے تھے، تو میں نے عرض کی کہ آپ نے تو بڑے دنیا کے مقدمے سنے ہیں، آج میں آپ کی عدالت میں ایک مقدمہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔
مقدمہ یہ ہے کہ کربلا میں جنگ ہوئی ہے یا کربلا میں ظلم ہوا ہے؟ مقدمہ یہ ہے. تو اب میں اس کی وکالت کرتا ہوں، آپ جج ہیں، فیصلہ دیں گے. میرے سامنے وہ صاحب کرسیوں پہ بیٹھے تھے یہاں لاہور میں، وہ میں آپ کے سامنے پورے مقدمہ پیش کر رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ جب مولا مدینے سے نکلے نا، مولا مدینے سے جب نکلے تو بعد میں محمد بن حنفیہ کو کسی نے کہا تو بڑا جنگجو تھا، باپ کے ساتھ جنگوں میں بڑا شامل رہا ہے، مولا تجھے ساتھ کیوں نہیں لے گئے؟ تو محمد بن حنفیہ نے صرف یہ جواب دیا کہ میرا تو جی تھا کہ میں مولا کے ساتھ جاتا، لیکن مولا کے میں انتخاب میں نہیں آیا. ہائے 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 ہائے، حسین کے انتخاب میں نہیں آیا، میرا تو جی تھا. تو حسین علیہ السلام جن کا بھائی پہ انتخاب نہ ہوا، گھر سے جب نکلے 18 دن کے عسکر پہ کیسے انتخاب ہو گیا؟ یہ میں نے مقدمہ پیش کیا. 18 دن کے عسکر تھے جب گھر سے نکلے تھے، عسکر پہ کیسے انتخاب ہو گیا جب بھائی پہ نہیں ہوا؟ عبداللہ ابن عباس سے کس نے پوچھا تھا تو ابرار اصحاب میں سے تھا، تو کیوں نہیں گیا؟ اس نے کہا میرا تو جی تھا لیکن حسین کے انتخاب میں نہیں آیا. عسکر پہ حسین نے انتخاب کیوں کیا؟ بس صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ امام جانتے تھے کہ کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے شام، مستورات بے پناہ اونٹوں پہ ہوں گی اور ہم نوک نیزہ پہ ہوں گے. جہاں سے بھی گزریں گے، جس بستی سے بھی گزریں گے، لوگ دیکھیں گے نہیں، نوک نیزہ پہ سر ہوں گے نہیں، لوگ دیکھیں گے. لوگ جب دیکھیں گے تو مولا نے کہ میرے سر پہ نظر کریں گے تو یقیناً کہیں گے کہ کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی. ہائے 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 ہائے. اکبر کے سر پہ نظر کریں گے 18 سال کا، یقیناً کہیں گے کہ کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی. اور محمد کے سروں پہ نظر پڑے گی، یقیناً کہتے تھے کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی. جناب جس بھی جب حبیب نے مظاہر کے سر پہ نظر پڑی تو کہتے تھے کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی. جب اصغر کے سر پہ نظر پڑتی نا، اصغر کے سر پہ نظر پڑتی تو یہ نہیں کہتے کربلا میں جنگ ہوئی تھی. ذبح من الاذن الى الاذن، جو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا تھا، اسے کیا کہتے میں جنگ نہیں ہوئی، کربلا میں ظلم ہوا ہے. خدا جانے کس ماں کی گود سے چھین کے ذبح کر کے لا رہے ہیں.